اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ عنایت فرمایا۔ یقیناً ہم سب اللہ رب العالمین کے دربار میں اس عظیم نعمت پر شکر کے لائق ہیں، شکر کے حقدار ہیں۔ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جو کئی سال گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم محروم رہے، مسجدیں غیر آباد رہی، دروس سے دور رہے، تراویح سے دور رہے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس سال اس عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا جو درس ہے سورہ فاتحہ کی ایک بڑی آیت، ایک بڑی دعا کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ فرض نمازوں میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا، نفل نمازوں میں تقریباً 12 مرتبہ مانگتا۔ اگر کوئی تہجد گزار ہو، کم سے کم اس سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے 8 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں تقریباً 51 رکعت نماز پڑھتے تھے، 51 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اللہ سے ہدایت مانگتے تھے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا نام ہے ہدایت۔ ہم میں سے جتنے لوگ دنیا کے اندر کبھی اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی توفیق سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ فجر کی نماز ادا کی، ظہر تک ایک لمبا وقت ہے، تقریباً 6 گھنٹے موجود ہیں، 7 گھنٹے موجود ہیں۔ کاروبار کرنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، بھی بچوں کو جو چھوڑنا ہے، جو بھی کام ہے، یقین رکھیے کہ اس 6 گھنٹے کے اندر اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ لیا، اللہ سے ہدایت مانگا، یقین رکھیے کہ اس 6 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنی ہدایت عنایت کرے گا۔ ہدایت کس کی؟ الصراط المستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کیا مطلب ہے؟ سیدھا راستہ، مستقیم، صراط کے معنی راستہ، مستقیم کے معنی سیدھا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ مفسرین نے سیدھے راستے کی 2-3 معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ راستہ جو انسان کو جنت تک پہنچا دے۔ یقین رکھیے علم عمل کا راستہ ہے۔ آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر نہیں جا سکتا۔ بعض علماء نے کہا کہ صراط المستقیم سے مراد علم نافع، بہترین علم، اور عمل صالح، نیک اعمال مراد ہے اس سے، جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، نیک لوگوں میں سے جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اے اللہ ان کا راستہ تو بتا۔ راستہ بہت سارے دنیا میں ہیں، باہر نکلے گھر سے، مسجد سے باہر نکلے، 50 راستے پڑے ہوئے ہیں۔ گنہگاروں کا راستہ ہے، دھوکے بازوں کا راستہ ہے، مجرمین کا راستہ ہے، کرمنل کا راستہ ہے، اور پتہ نہیں دین کے نام پر بہت سارے غلط سلط راستے موجود ہیں انسان کے سامنے۔ اے اللہ تو ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا ہے، رسولوں کا راستہ جو اللہ کے محبوب بندے۔ اسی طریقے سے صدیقین کا راستہ جنہوں نے دل سے اللہ کے دین کو مانا، اللہ کی رسول کی رسالت کو مانا، ان کا راستہ۔ وہ شہداء، وہ لوگ جو اپنے جانوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیے، ان کا راستہ بتا۔ وہ صالحین، وہ نیک لوگ جو تیری مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب نیکی پر مبنی ہے، صالحین ہے۔ اے اللہ تو ان کا راستہ بتا۔ اللہ اکبر، یہی بات نہیں،
اسی دعا کے اندر ایک اور معنی بھی ہے، وہ معنی یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ان لوگوں کا راستہ نہ بتا جس پر تو غصہ ہوا، یہود جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت اتاری، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا، اے اللہ تو ان کا راستہ نہ بتا، ولا الضالین وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، علم نہیں تھا جن کے پاس، عمل تھا، بے علم عمل تھا جن کے پاس، جن کو اللہ نے جو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے، ہٹ گئے، نصارہ، اے اللہ تو ان کا راستہ نہ بتا۔ دوستو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، یقین رکھیے دعاؤں میں سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ ہدایت کی دعا مانگنا، اللہ کی ہدایت ملنا۔ سورہ زمر پڑھیں گے اگر، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ کون، آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ کون ہدایت یافتہ، اللہ کی ہدایت ہمیں ملی نہیں ملی، ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، کیسے ہم پہچانیں گے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین عمل بتایا، بہترین علامتیں بیان فرمائی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوشخبری سنائی، میرے بندوں کو۔ کون بندے؟ جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں، سبحان اللہ، الذین یستمعون القول، جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں، ویتبعون احسنہ، اس میں تمام اچھی باتوں کی اتباع کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں ایک نقطہ سمجھنے والی بات یہ بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت ہمیں ملے، راستہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سنیے، قرآن پر غور و فکر کیجئے اور اس پر عمل کیجئے، یقین رکھیے آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ جو لوگ اس قرآن کو پکڑے رہے، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، اس ایمان کے اس کتاب کے ساتھ جڑے رہے، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کا کام کیا ہے؟ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کو راستہ بتانے والی کتاب ہے یہ، سبحان اللہ۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم مانگ رہے ہیں اللہ تو ہدایت دے، سیدھا راستہ بتا۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت بتانے والی کتاب ہے، متقین کو راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ سورہ زمر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ قرآن کو غور سے سنتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، وہ اللہ کی ہدایت پر ہیں۔ اس تمام آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ سے ہم ہدایت جس طریقے سے مانگنی چاہیے ویسا نہیں مانگ رہے ہیں، وہ درد نہیں ہے، طوطے مینے کی طرح سے ہی پڑھ لے رہے، وہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ قرآن کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ ہدایت کیسے ملتی؟ صرف پڑھنے سے کوئی بات نہیں حاصل ہوتی، عمل کے ذریعے سے ہدایت ملتی۔ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا، یقین رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں اگر آپ غور کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے تھے۔ 2 سجدہ کر لی، ایک سجدہ پہلی سجدہ کر لی، 2 سجدے کے درمیان آپ بیٹھتے، کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے۔ سجدے کے درمیان اے اللہ تو مجھے ہدایت دے۔ کیا نبی گمراہ تھے؟ کیا نعوذ باللہ؟ نہیں، زندگی کے لمحے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں گھر سے نکلے موحد تھے، دکان پہ گئے، کہیں اور گئے، کوئی غلط آدمی مل گیا، گمراہ کر دیا، جب گھر واپس آئے
گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کے دل سے نکل گئی۔ یہ اہمیت ہے ہدایت مانگنے کی، اللہ تو وہ راستے پہ رکھ جس سے تو چاہتا، وہ راستہ ہم ہی بتا جو تجھ تک پہنچانے والا، تیرے انعام تک پہنچانے والا۔ یہ بڑی اہم یہی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعاؤں میں آپ غور فرمائیں گے، عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ دعائیں جو نبی کریم سے ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی، پہلا اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی تقوی مانگتا ہوں، والعفاف اے اللہ پاکیزگی مانگتا ہوں، والغنی اے اللہ تجھ سے بے نیازی مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ دعا ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی دعا، اتنی پیاری دعا۔ وتر کی نماز پڑھے آپ، وتر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ کے نواسے تھے ان کو دعا سکھلائی۔ کیا دعا سکھائی؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اللہ تو مجھے وہ راستہ بتا جن کو تو نے ہدایت دے رکھی، ان کا راستہ بتا تو نماز میں وتر میں۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں، قرآنی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں ایمان والوں کو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صحیح سیدھا راستہ مانگتے رہے، اللہ کی ہدایت مانگتے رہے۔ پتہ نہیں کب کس راستے سے گمراہی آ جائے، ہم اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ علم نافع دے، عمل صالح ہم سب کو عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ راستے پر رکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نبیوں والا راستہ، شہداء والا راستہ، صدیقین والا راستہ، صالحین والا راستے پر اللہ تعالیٰ جمائے رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔